تاریخ اسلام میں کسی تلوار کو جو شہرت دوام حاصل ہوئی ہے تو وہ تلوار صرف ذوالفقار ہے۔ یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ ان کے پاس سے یہ تلوار حضرت امام حسن اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تلوار کہاں سے ملی، کس نے دی، اور یہ تلوار حقیقی طور پر کس کی تھی اور کس موقع پر آپ کو دی گئی، یہ تمام باتیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی۔ تو آپ یہ حقیقت جان لیں گے کہ اصل میں ذوالفقار تلوار کہاں سے آئی تھی اور کس کی تھی، اور حضرت علی تک کیسے پہنچی، اور پھر وہاں سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تک کیسے پہنچی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ جنگ خندق یا غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ کافی دنوں سے کفار نے مسلمانوں کے لشکر کا ایک طرح سے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور درمیان میں خندق تھی، لیکن پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسلام اس وقت قبول نہیں کیا تھا، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ جنگ شروع ہو، اور دونوں نے اپنے طور پر اپنے اپنے سواروں کو اس سمت میں آگے بڑھایا جہاں پر خندق کم گہری تھی، اور اگر کوئی گھڑ سوار چاہتا تو اپنے گھوڑے کو وہاں سے پار کروا سکتا تھا، اور پیدل سپاہی بھی اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس خندق کو پار کر سکتا تھا۔ اور یہ جگہ بالکل مسلم پڑاؤ کے سامنے تھی۔ پہلے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوار دستہ حرکت میں آیا اور ایک چھوٹی سی ٹولی گھوڑوں پر خندق پھلانگ کر بخوبی دوسری طرف مسلمانوں کے روبرو آ گئی۔ اس ٹولی میں 7 آدمی تھے، جن میں اکرمہ اور ایک عظیم قد و قامت کا شخص بھی شامل تھا۔ اس شخص نے اپنے دیو ہیکل گھوڑے کو اپنی ٹولی سے آگے بڑھا کر مسلمانوں کو، جو قریش کی اچانک آمد پر حیران تھے، جائزہ لینے لگا۔ اب فضا تاریخ کی ایک ایسی عجیب و غریب نبرد آزمائی کے لیے تیار ہو چکی تھی، جس کو یہاں اس کے غیر معمولی واقعات کی وجہ سے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس شخص کا قد کاٹ اتنا بڑا تھا کہ یہ پیادہ یا دوسروں پر چھا جاتا۔ جب وہ اپنے قوی ہیکل گھوڑے پر بیٹھتا ہوتا تو واقعی ناقابل یقین دیو لگتا۔ جسیم، طاقتور اور نڈر ہونے کے علاوہ اس آدمی کے چہرے سے ایسی ہیبت ٹپکتی تھی جو خصوصیت کے ساتھ اس کے ساتھیوں کے لیے ولولہ انگیز اور دشمنوں کے لیے حوصلہ شکن ہوتی تھی۔ اس کا نام عمر بن عبدود تھا اور بالکل دیو کے مشابہ تھا۔ جب اس نے مسلمانوں کے لشکر پر اپنی حقارت بھری نگاہ دوڑائی تو گھوڑا اور سوار دونوں ساکت ہو گئے۔ اچانک اس دیو نے سر اٹھایا اور گرج کر کہا، میں عمر ہوں، عرب بھر میں سب سے بڑا جنگجو ہوں، میں ناقابل تسخیر ہوں، میں بلا شبہ وہ اپنے بارے میں بہت اونچی رائے رکھتا تھا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرے ساتھ اکیلا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو؟ مسلمانوں نے اس کی للکار کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، لیکن کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ ہلا، کیونکہ اس دیو کی طاقت اور جنگی مہارت ضرب المثل تھی، اور کئی بار زخمی ہونے کے باوجود اس نے نبرد آزما ہونے میں نہ تو کبھی شکست کھائی تھی اور نہ کبھی اپنے حریف کو زندہ واپس جانے دیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ 500 سواروں کے برابر ہے۔ وہ گھوڑے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر زمین پر پٹخ سکتا ہے اور ایک بچھڑے کو بائیں ہاتھ میں اٹھا کر لڑائی میں ڈھال کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کے بارے میں بے شمار افسانے تھے۔ اہل عرب کے زرخیز تخیل نے اس خوفناک جنگجو کے ناقابل تسخیر ہونے کے متعلق طرح طرح کی کہانیاں بھی گھڑ رکھی تھیں۔ چنانچہ مسلمان خاموش ہو گئے اور اس دیو نے حقارت آمیز کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس میں قریش بھی شریک ہو گئے، کیونکہ وہ خندق کے بالکل قریب تھے اور یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ اچھا، تو تم میں کوئی ایسا نہیں جو مردانگی کا جوہر رکھتا ہو، اور تمہارے اسلام کا کیا بنا؟ اور تمہارا پیغمبر اس ناپاک طنز پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی اگلی صف میں اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور للکارنے والے سے نبرد آزما ہونے اور اس کی زبان درازی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کی اجازت چاہی۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا واپس چلے جاؤ، یہ عمر ہے، اور حضرت علی اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ ایک بار پھر توہین بھرے کہکے بلند ہوئے، مسلمانوں کو مزید تانے ملے اور ان کو پھر للکارا گیا۔ دوسری بار پھر حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی اجازت نہ دی، کہکہوں اور تانوں میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبدود نے پھر للکارا اور پہلے کی طرح زیادہ ذلت آمیز اندازی میں کہا کہ تمہاری جنت کہاں ہے؟ اس نے گرج کر کہا جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جنگ میں مارے جانے والے اس میں داخل ہوں گے، کیا تم کسی کو مجھ سے لڑنے کے لیے نہیں بھیج سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں ایک ایسی کیفیت دیکھی جس سے آپ بخوبی آشنا تھے، اور جس سے آپ نے جان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا ممکن نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پر شفقت بھری نگاہ ڈالی، کیونکہ علی سے زیادہ ان کو کوئی عزیز نہ تھا۔ پھر آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھا اور اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں باندھی، اور آپ نے دعا کی، یا اللہ اس کی مدد کر۔ یہ بات طبقات ابن سعد صفحہ نمبر 572 پر بھی موجود ہے۔ یہ تلوار جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب حضرت علی کو عطا کیا، کبھی منبع بن حجاج نامی ایک کافر کی ملکیت تھی۔ یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا تھا اور اس کی تلوار اور مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملی تھی۔ اس تلوار کو خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے لے لیا تھا، اور اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس کو اسلامی تاریخ میں سب سے مشہور تلوار کی جگہ ملنے والی تھی، کیونکہ دست بدست محاربوں میں کسی اور تلوار نے کبھی اتنے آدمی نہیں مارے تھے۔ یہی تھی ذوالفقار۔ حضرت علی نے باعجلت مسلمانوں کا چھوٹا سا جتھا جمع کیا اور لمبے قدم بھرتے ہوئے کفار کی طرف آئے۔ اے عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، سنا ہے کہ اگر قریش میں کوئی فرد تمہارے سامنے 2 تجاویز پیش کرے تو تم ہمیشہ ان میں سے کم از کم ایک مان لیتے ہو۔ سچ ہے تو پھر میں تمہارے سامنے 2 تجاویز پیش کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں، تو پھر گھوڑے سے اترو اور میرے ساتھ لڑو۔ آخر کیوں میرے بھائی کے لڑکے، میں تمہیں قتل کرنے کا آرزو مند نہیں ہوں، دیو نے کہا۔ لیکن میں ہوں، حضرت علی نے کہا، اور حضرت علی نے دیو کا چہرہ دیکھا جو غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ایک غضبناک للکار کے ساتھ اچھل کر گھوڑے سے نیچے اترا، اور اس میں ایسی پھرتی دکھائی کہ اتنے بھاری بھرکم حبشہ کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے پہلے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں باندھی، پھر تلوار کھینچ کر حضرت علی پر ٹوٹ پڑا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ عمروں نے علی پر کئی وار کیے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی گزند نہ پہنچا۔ بالآخر دیو تھک کر ہار گیا اور ہانپتا ہوا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ ایسے کیسے ہوا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی شخص اس کے مقابلے میں اتنی دیر تک زندہ نہیں رہا تھا۔ اب یہ لڑکا اس کی طرح یوں دیکھ رہا ہے جیسے کوئی معمولی سا کھیل کھیل رہا ہو۔ اس کے بعد واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوئے کہ کوئی بھی ان کے تسلسل کا پوری طرح ساتھ نہ دے سکا، نہ مسلمان، نہ قریش، نہ بیچارہ خود دیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اور ڈھال زمین پر رکھ دی، اور ان کا جسم بجلی کی طرح فضا میں لپکا، اور ان کے ہاتھوں نے اس دیو کا گلا دبوچ لیا۔ پھر اڑنگا دے کر انہوں نے دیو کے قدم اکھیڑ دیے اور دھڑام سے زمین پر گرا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ اب دیو پشت کے بل زمین پر دراز تھا اور علی اس کے سینے پر سوار تھے۔ دیو کے چہرے پر حیرت کے آثار طیش میں بدل گئے۔ بالآخر وہ پچھاڑ دیا گیا، اور وہ بھی اس نو عمر لڑکے کے ہاتھوں، جو قد کاٹ میں اس کا آدھا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ زمین پر چت پڑا تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے توقع تھی کہ وہ اب بھی مقابلہ جیت لے گا اور اپنے لیے عرب کے سب سے بڑے جنگجو ہونے کی حیثیت کو دوبارہ برقرار کر لے گا۔ وہ اس لڑکے کو اس طرح فضا میں اچھال دے گا جس طرح ایک پتے کو ہوا اچھال دیتی ہے۔ جب اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت توڑنے کے لیے زور لگایا تو اس کے چہرے کا رنگ ارغونی ہو گیا اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ اس کے بازوؤں
کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی، لیکن وہ حضرت علی کو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی سرکا نہ سکا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عضلات فولاد صفت ہو گئے۔ اے عمرو، یاد رکھو، حضرت علی نے نرمی سے کہا، کہ فتح و شکست منشائے عزتی پر منحصر ہے، اسلام قبول کر لو۔ اس طرح نہ صرف تمہاری جان بچ جائے گی بلکہ تمہاری دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس نے اپنے منہ میں لعاب جمع کیا اور حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ تیری سے ایک سانس کھینچنے کے بعد اس کی دوبارہ سانس نہیں آئے گی، پھر فوراً علی کا دایاں بازو اٹھے گا اور خنجر اس کے گلے میں اتر جائے گا۔ عمر ایک بہادر آدمی تھا جو بلا جھجک موت کا سامنا کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی پیٹھ کمان کی طرح تان لی اور اپنی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا، اپنا گلا حضرت علی کو پیش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ لیکن اس کے بعد ماجرے نے اس کو اور حیرت میں ڈال دیا۔ علی بڑے سکون کے ساتھ عمرو کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنا چہرہ پہنچا، اپنے حریف سے چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف متانت بھری نظروں سے دیکھا۔ اے عمرو، یاد رکھو، میں کسی کو ذاتی غرض کی بنا پر نہیں بلکہ صرف فی سبیل اللہ قتل کرتا ہوں۔ چونکہ تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب میرا تمہیں قتل کرنا ذاتی بدلے کے لیے ہو، چنانچہ میں تمہاری جان بخشش کرتا ہوں۔ اٹھو اور اپنے لوگوں میں واپس جاؤ۔ دیو اٹھ کھڑا ہوا اور واپس جانے کے لیے مڑا، لیکن وہ اپنی ہار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا اس نے دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا۔ حضرت علی نے ایک بار پھر اس کے حملے کو روکا، دوبارہ لڑائی شروع ہوئی۔ اس دوران جلد ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ضربوں سے اس کی ڈھال کو پاش پاش کر دیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار کی مدد سے اس کی گردن کاٹ ڈالی یا اس میں سوراخ کر دیا۔ اس طرح پھر اس کی گردن سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور یوں عمرو بن عبدود نامی دیو جہنم واصل ہوا۔ تو یہ ذوالفقار تلوار کی کہانی ہے کہ کہاں سے آئی، کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی اور کیوں اتنی مشہور ہوئی، اور پھر یہ حضرت امام حسن اور پھر حضرت امام حسین تک پہنچی، اور پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری مارکے میں کربلا کے میدان میں اترے تو ذوالفقار تلوار ان کے پاس تھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل پہ نئے تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔